بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا حال آپ سب لوگوں کا؟ آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں اور ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھیں۔ جیسا کہ ٹاپک سے ظاہر ہے کہ آج کل ایک خبر بہت عام ہے کہ ایک بچی جو ہے جس کی عمر 14 سال ہے وہ اغوا ہو گئی ہے۔ پچھلے دنوں یہ خبر آئی کہ کراچی سے ایک بچی اغوا ہو گئی۔ جب میں نے یہ خبر سنی تو مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی اور سوشل میڈیا پہ ان کے والدین کو بھی دیکھا، ان کو بھی دیکھ کے بہت دکھ ہوا اور ان کی ہمت کو داد دینا چاہوں گی کہ اتنے پریشان کن حالات میں بھی وہ حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ایسی خبریں ہمیں اکثر سوشل میڈیا سے سننے کو ملتی ہیں اور ایسی خبر سنتے ہی دل جو ہے وہ دہل جاتا ہے۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ انسان کی زندگی میں بڑی بڑی تکلیف دہ مراحل آتے ہیں، لیکن ایک جوان بچی کا اغوا ہو جانا اور اتنے دن اس کا پتہ ہی نہ چلنا ایک بہت تکلیف دہ عمل ہے۔ جیسا کہ میں خود ایک بچی کی ماں ہوں اور وہ تمام لوگ جو بچوں کے والدین ہیں وہ اس درد کو سمجھ سکتے ہیں۔ والدین زندہ درگور ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کا واقعہ جو آج کل ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، اسی طرح کے کتنے واقعات ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھے ہیں، ہمارے آس پاس بھی ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر کچھ دنوں کے بعد بچی کا پتہ چل جاتا ہے اور جو بچی نے بیان دیا ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہی ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ان کے والدین جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جب ہمیں پتہ چلا کہ ہماری بچی اغوا ہو گئی ہے تو ہم نے اپنے آس پاس کی مسجدوں میں جو ہے نا وہ اعلان کروانا چاہا ہے۔ تو جب ہم اعلان کروانے کے لیے قریبی مسجدوں میں گئے تو چونکہ بچی کے نام کے ساتھ زارا ہے تو زارا نام ساتھ لگا ہے، تو یہ لوگ جو ہے وہ جو مسجد والے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ زارا نام کی وجہ سے کہ شاید یہ کسی ایسے سیکٹ سے ان کا تعلق ہے جن سے ہمارے اختلافات ہیں، تو ہم اعلان نہیں کریں گے۔ یہ سن کے بہت تکلیف ہوئی، بہت زیادہ دکھ ہوا کہ زہرا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا نام تھا، اس سے بھی کوئی متبرک نام ہو سکتا ہے؟ اتنا زیادہ تعصب اور اتنا زیادہ کینہ ہے ہمارے دلوں میں۔ یہ تو ساری وہی حرکتیں ہیں جو کہ بنی اسرائیل میں ہمیں قرآن پاک میں ہمیں بنی اسرائیل کے واقعات سے ملتا ہے۔ یہ تو وہی تعصب ہے، وہی کینہ ہے۔ تو یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک انسان جو کہ پریشان ہے، ایک ماں تڑپ رہی ہے اور آپ جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا کسی خاص سیکٹ کے ساتھ تعلق ہے تو ہم اعلان نہیں کریں گے۔ بہت افسوس کی بات ہے، بہت دکھ ہوتا ہے ہمیں کہ انسانیت اس وقت مر چکی ہے، لوگوں کے دل پتھر ہو گئے ہیں، حالانکہ بظاہر دینی حلیے ہیں، نمازیں ہیں، روزے ہیں، تسبیح ہے، ٹوپی ہے اور حلیہ بھی جو ہے وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملتا ہے، لیکن دلوں کے اندر اتنی رعونت اور اتنی زیادہ جو ہے وہ اتنا تعصب اور اتنا کینہ۔ کیا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے تھے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دشمنوں کے لیے بھی دعا کرتے تھے، تو آپ ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اعلان نہیں کریں گے؟ اسلام جو آپ لوگوں نے قبول کیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینا ہے، بلکہ اسلام جو ہے وہ ایک پریکٹیکل دین ہے۔ آپ نے پھر لا الہ الا اللہ کہا ہے تو آپ نے پھر اس کو نبھانا بھی ہے۔ آپ نے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آپ ایمان لے کے آئے ہیں اور ان کو آخری نبی مانا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے صرف کہہ دینا ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں، بلکہ آپ نے اپنے اخلاق اور اپنے آپ کو ان کے کردار کے مطابق ڈھالنا ہے۔ لیکن بہت زیادہ افسوس ہوا اور ہم سب جو ہیں جن لوگوں نے سنا اور میں خود ہم سب جو ہے نا وہ اس کی مذمت کرتے ہیں کہ یہ بہت ہی افسوسناک خبر ہے۔ ایک افسوسناک خبر بچی کی گمشدگی اور اوپر سے یہ ہمارے دینی جو ایک مخصوص طبقہ ہے جس نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ میں سب کو نہیں کہہ رہی، سب لوگ ایسے نہیں ہیں، لیکن جنہوں نے یہ کیا ہے یہ قابل مذمت ہے۔ اور پھر جو ہے وہ اس پوری کہانی سے جو ہے نا ہمیں اکثر ہمیں جو ہے نا وہ سبق سیکھنے کو ملتے ہیں۔ صرف جو ہے میں لوگوں سے یہ مخاطب نہیں کر رہی بلکہ میں ایز اے والدہ ہونے کی حیثیت سے میں اپنے آپ کو بھی جو ہے وہ مخاطب کر رہی ہوں کہ ہم والدین کو بہت زیادہ سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔
وہ زمانہ اب نہیں رہا۔ بچوں کو ہم زبردستی گھر میں بند کر کے ان کے مزاج کے مطابق ان پہ سختی کرتے تھے اور تربیت کر لیتے تھے، اور گھر کی جو روایات تھیں ان کے مطابق بچوں کو ڈھال لیتے تھے۔ اب بہت بڑا چینج آ گیا ہے۔ بچوں کے کا گھر میں بیٹھ کر اس گیجٹ کے ذریعے پوری دنیا سے رابطہ ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے بچے تو کہیں آتے جاتے نہیں ہیں تو وہ سیف ہیں، ان کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کہیں جاتے نہیں ہیں باہر، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ تو اب آپ کی اور ایز اے پیرنٹس ہونے کی حیثیت سے آپ کی اور میری کیا ذمہ داری ہے؟ ہمارا جو ہے مین مقصد جو ہے نا وہ اپنی اولاد کی تربیت کرنا، بہت بڑا ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہ ہونا چاہیے۔ بچے تو جانوروں کے گھر میں بھی پیدا ہوتے ہیں اور وہ بھی اپنے بچے کو کھانا کھلاتے ہیں۔ چڑیا کو کبھی آپ دیکھیں تو وہ اتنی محنت سے اپنے بچوں کو کھانا کھلاتی ہے، اپنی چونچ کے اندر بھر بھر کے کھانا لاتی ہے، پانی پلاتی ہے۔ دوسری مخلوقات بھی جو ہے وہ ایسے ہی کرتے ہیں، لیکن ہم کیا ہیں، ہم اشرف مخلوق ہیں۔ ہم نے ان کی ایسی تربیت کرنی ہے کہ اس فتنوں کے دور میں جب ہمارے بچے جو ہیں وہ ہم سے دور ہو رہے ہیں تو ہم نے ان کو اپنے سے نزدیک کرنا ہے۔ اپنے بچوں کے لیے وقت نکالنا چاہیے ہمیں۔ ہر وقت پیسے کے پیچھے بھاگتے رہنا بھی ٹھیک نہیں۔ والدین سے اگر یہ کہا جائے کہ آپ اسپیشلی جو فادرز ہیں ان سے اگر یہ کہا جائے کہ آپ اپنے بچوں کو ٹائم دیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی زندگیاں بنا رہے ہیں، ہم ان کے لیے پراپرٹیز اکٹھی کر رہے ہیں، ہم ان کے لیے سہولتیں جو ہیں وہ سہولتوں کے لیے ہم کام کر رہے ہیں۔ لیکن آپ کو یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ آپ کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ آپ کی اولاد ہے۔ اسپیشلی مدرس کے لیے بھی یہ ایک جو ہے نا بہت بڑا میسج ہے کہ سب سے بڑی پراپرٹی جو ہے وہ آپ کی، سب سے بڑی جو انویسٹمنٹ ہے وہ آپ کی اولاد ہے، جس کا پروفٹ جو ہے وہ آپ کو قبر کے اندر ملنے والا ہے، نہ صرف اس زندگی میں بلکہ قبر میں بھی ملنے والا ہے، آخرت میں بھی ملنے والا ہے۔ قبر میں اولاد کی دعا آپ کا سہارا بنے گی۔ بچپن میں اپنے بچوں کو پیار دیں، ان کی باتوں کو سنیں، ان کے ایموشنز کا خیال رکھیں۔ یہ دنیا کی جائیدادیں اور وسائل تو اکٹھے ہو جاتے ہیں مگر اولاد ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ ٹائم سے مراد کہ پورے دن میں آپ ان کی بریفنگ کریں، بچوں کے ساتھ آپ کا ایسا تعلق ہو کہ وہ جب باہر سے آئیں تو باہر سے جو کچھ سیکھ کے آئیں وہ آپ سے شیئر کریں اور آپ ان کی تربیت کریں، اسپیشلی بچیوں کی تربیت کے حوالے سے بہت احتیاط چاہیے۔ بچیوں کی نزاکت کو دیکھ کر، کو دھیان میں رکھ کے ان کی تربیت کریں۔ بچیاں فطرتاً حساس ہوتی ہیں، ان کی فطرت میں یہ ہے کہ وہ دوسروں کی میٹھی میٹھی باتوں اور اچھی گفتگو سے بہت جلدی امپریسڈ ہو جاتی ہیں، اور آپ جتنے بھی مصروف ہیں، جتنا بھی آپ کا بڑا کاروبار ہے، کوئی بھی مصروفیت بڑی نہیں ہے۔ اس سلسلے میں جو ہے والدین کا بہت بڑا کردار ہے، والدین کو بہت زیادہ دھیان رکھنے کی ضرورت ہے۔ بہت جو ہے وہ معاشرہ جو ہے ہمارا خطرناک حد تک خطرناک نہج پہ پہنچ چکا ہے، اور اس سلسلے میں ہم والدین کو بہت زیادہ کام کرنے کی اور سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک دم سے جو ہے وہ بہت زیادہ ٹیکنالوجی میں اور ان چیزوں میں چینج آیا ہے، اور کچھ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں نہیں پتہ لیکن ہمارے بچوں کو پتہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے نزدیک اس امت پہ اتنے زیادہ فتنے آئیں گے جیسا کہ بارش کے قطرے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آج فتنوں کا دور ہے، تو اس فتنوں کے دور میں ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ہر روز اپنے بچوں کے ساتھ بات کرنی ہے، ان کے ساتھ ان کو جج کرنا ہے، ان کی باتیں سننی ہے اور ان کی تربیت کرنی ہے، ورنہ وقت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا اور یہ بچے ہم سے دور ہو جائیں گے۔ اور ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کے دل کا حال نہ جان سکے؟ جب بچہ 2 ماہ کا ہوتا ہے، جب بچہ 1 گھنٹے کا ہوتا ہے، چاہے وہ 2 ماہ کا ہوتا ہے، چاہے وہ سال کا ہوتا ہے، جب وہ بول بھی نہیں سکتا تو ماں سمجھ جاتی ہے، بچے کی رونے سے اندازہ لگا لیتی ہے کہ بچے کو کیا چاہیے۔ تو کیا ایک بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو کیا ماں اس کے دل کا حال نہیں جان سکتی؟
باپ اس کے دل کا حال نہیں جان سکتا، ضرور جان سکتے ہیں، لیکن اصل میں ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم اس مشینی دور میں جو ہے نا خود بھی مشین بن چکے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے لیے سہولتیں اکٹھی کر رہے ہیں اور پیسہ اکٹھی کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں، اور یہ ہماری انویسٹمنٹ ہے، حالانکہ انویسٹمنٹ تو ہماری اولاد ہے جس کا فائدہ ہمیں قبر میں ہوگا تو اور آخرت میں ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ اس پہ ورک کرنے کی ضرورت ہے، اور اس سلسلے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا وہ میڈیا کا بھی بہت بڑا رول ہے۔ میڈیا جو ہے وہ بہت کچھ ایسا دکھا رہا ہے جو ہمارے بچوں کے ذہن خراب ہو رہے ہیں۔ ایک بچی اگر پیدا ہوتی یہ دیکھے گی کہ جب تک میں بسکٹ کا اشتہار بھی ہے یا اگر چائے کی پتی کا اشتہار بھی ہے تو اس میں ایک مرد اور عورت کو وہ ڈانس کرتے ہوئے دیکھے گی، تو پھر پھر اس میں اس کا کیا قصور؟ اگر ایک موبائل جو ہے وہ موبائل کا ایڈ لگا ہوا ہے تو وہ دیکھے گی کہ اس میں ایک گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ جو ہے وہ آپس میں بات کر رہے ہیں، یا ہمارے پاکستانی ڈرامے جو ہیں وہ کیا تربیت کر رہے ہیں، پاکستانی ڈراموں میں کیا دکھایا جا رہا ہے۔ اب مجھے اس میں ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ ہمارے پاکستانی ڈراموں کا معیار کیسا ہو چکا ہے۔ تو اس میں پھر بچوں کا کیا قصور ہے؟ بچے تو پھر اثر لیتے ہیں، اور نہ تربیت کا کام والدین سنبھال رہے ہیں، اور نہ ہی جو ہے وہ جب والدین ہی اپنی ذمہ داری جو ہے وہ اس کو ذمہ داری سمجھ کے ادا نہیں کریں گے تو آس پاس کی چیزوں سے یا آس پاس کے ماحول سے تو بچوں نے اثر لینا ہی ہے۔ تو جیسا ماحول ہوگا وہ پھر ویسا ہی اثر لیں گے، تو اس میں بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ قصور ہے تو ہم لوگوں کا، ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اس نعمت اور اس رحمت کی قدر کریں، اور اپنی اس نعمت اور رحمت کو نعمت اور رحمت سمجھ کے والدین بنیں اور اپنی اس ذمہ داریوں کو ادا کریں، تاکہ یہ بچے ہمارے معاشرے میں اچھے شہری بنیں، اچھے انسان بنیں اور اچھے مسلمان بنیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ کو ادا کریں، تاکہ یہ بچے ہمارے معاشرے میں اچھے شہری بنیں، اچھے انسان بنیں اور اچھے مسلمان بنیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔